بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 72 نیوز منڈی بہاؤالدین کو رفاعی اور فلاحی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی فلاحی تنظیم کو لے کے ان کے کاموں کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ تو اسی پروگرامات کے سلسلے کی کڑی آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ہیگر والا فلاحی تنظیم ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی کارکردگی اور فلاح و بہبود میں ان کا شب و روز جو کام ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پروگرام اور دیگر پروگرامات آپ تک پہنچانے کے لیے 72 نیوز کے ساتھ خصوصی تعاون حاصل ہے محترم ناصر عباس تارڑ صاحب کا، اور اسی طرح ان پروگرامات کو سپانسر کر رہے ہیں نذیر میموریل اسپتال ملک وال، ممتاز فلنگ اسٹیشن لیدر کراں، اور اسی طرح العنایت مارکی اور العنایت پیٹرولیم ڈوک چوڑی۔ تو ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان میں ہمارے اپنے حصے کی شمع جلانے میں ایک بہت بڑا نام لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ریاض احمد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے تنظیم ہیگر والا کے پریزیڈنٹ فاروق جنجوعہ ایڈوکیٹ صاحب نے، اور اسی طرح تشریف رکھتے ہیں وائس پریزیڈنٹ فلاحی تنظیم ہیگر والا ڈاکٹر الطاف حسین چودھری صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اپنے حصے کی شمع میں اپنے حصے کی آواز اٹھانے کے لیے اپنے کاموں کو پوری دنیا میں ایک اچھے اور مثبت انداز میں پہنچانے کے لیے آپ سب تشریف لائے۔ تو میں آغاز کرنا چاہوں گا کرنل ریٹائر ریاض احمد تارڑ صاحب سے۔ ریاض صاحب، ماشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ کچھ عرصے سے میرا جب سے تعارف ہوا ہے، تو مجھے آپ میں جو جذبہ اور آپ میں جو خدمت خلق کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے جستجو رکھی ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ قابل فخر ہے، اور آپ جیسے عظیم لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی جاؤں گا، جو ہیگر والا فلاحی تنظیم ہے، اسم کے آغاز کے حوالے سے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ کچھ بتائیے گا۔ جی کرنل ریاض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم اپنی جو فلاحی تنظیم ہیگر والا ہے اس کے اغراض و مقاصد بھی بتا سکیں، اور ہماری جو سوچ ہے وہ ہمارے اپنے گاؤں کے لوگوں تک بھی جا سکے اور باقی لوگوں تک بھی۔ تو میں اس کے لیے 72 نیوز کا بھی بہت مشکور ہوں، انہوں نے موقع دیا، اور خصوصی طور پہ ناصر تارڑ صاحب، اسد جعفری صاحب، جن کی محبت ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہمیں موقع دیا اور آج پھر دوبارہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات، اپنی سوچ اپنے لوگوں تک اور باقی جو ضلع کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ان تک پہنچا سکیں۔ یونس صاحب، میں 2016 میں ریٹائر ہوا، تو میری اپنے جو گاؤں کے ساتھ ایک محبت ہے، وہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے سے نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس دن سے میں گاؤں سے نکلا، گاؤں میں تھا، الحمدللہ مجھے اپنے گاؤں سے، اپنی مٹی سے بہت پیار تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے گاؤں کے لیے کچھ کروں۔ تو جب میں سروس میں تھا تو سروس کے اندر رہتے ہوئے بہت کمپلشنز ہوتی ہیں، بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں اس کو سروس کے دوران تو نہیں کر سکا، انفرادی طور پہ جو میرے سے ہوتا رہا، جس کے لیے جتنا بھی، وہ میں کرتا رہا۔ پھر میں جب ریٹائر ہوا تو اس کے بعد میں نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ مجھے کوئی ایسا مناسب موقع ملے جس میں جو نوجوان ہیں
وہ میرے پاس کہیں اکٹھے ہوں اور میں ان کو بتاؤں اور ان کو ایک سوچ دوں، ایک مثبت سوچ کہ اچھے کاموں کی طرف نکلیں، اسی کی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پہچان رہے گی اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ تو میں جب یہ لاسٹ ایئر کورونا پیک پہ تھا نا، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت تمام نوجوان جو ہے نا وہ کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ادروائز تو آپ کو پتا ہے کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، کوئی اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک ایسا موقع تھا۔ میں نے ایک دن جو اپنے میرے نیفیو ہیں ان کو میں نے کہا کہ مجھے 10 ایک نوجوانوں کے مجھے نمبر واٹس ایپ کر۔ اس نے جب مجھے وہ کیے، میں نے ان کا ایک گروپ بنایا، ان کے اندر میں نے ایک میسج دیا کہ آپ میں سے کون ہے جو گاؤں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے؟ تو سب نے لبیک کہا، جس میں سب سے پہلے جو میرے ساتھی ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ان کی طرف سے لبیک آئی۔ اور میں نے کہا جی اگر کام کرنا ہے تو میں صبح آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صبح کام شروع کر دیے۔ تو انہوں نے صبح سب نے اپنے اپنے ٹریک سوٹ پہنے اور تیاری کی اور انہوں نے شروع کر دیا۔ تو وہ اس کے اندر پھر جتنے وہ 10 بندے تھے ان کو سب کو میں نے کہا آپ مزید 10 12 بندوں کا بھیجیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک گروپ بنایا۔ پھر میں کچھ چند دنوں کے بعد گیا، میں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ سارے نوجوان، یہ میرے ساتھی، میرے پیارے بھائی، میرے بچے، یہ سارے اکٹھے ہوئے، اور ان سب کو جب میں نے کہا کہ میں کہ جی سب سے پہلے میں اناؤنس کرتا ہوں کہ میں ہر مہینے کتنا فنڈ دوں گا، اور باقی گاؤں میں کون کتنا دے سکتا ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر میرے سے کوئی اگر زیادہ دیتا ہے سال کے اندر، لائک کوئی میں فار ایگزامپل ₹1,00,000 دے رہا ہوں اور کوئی ایک اور بندہ آ کے 1.25 دیتا ہے، تو میں 2.5 دوں گا، مطلب اس سے میں انشاءاللہ تعالی ڈبل کر کے دوں گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم میری جو گاؤں کے جو بنیادی طور پہ جو مقاصد تھے، میری نا سب سے جو آپ کو بتاؤں یونس صاحب، میرے دل کے سب سے جو قریب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو دین کا آدھا حصہ جو ہے میری ہمیشہ سے یہ بڑی ترجیح رہی ہے۔ تو میں سب سے زیادہ اس کو میں سمجھتا ہوں، جب آپ کی یہ والی حدیث پہ آپ عمل کرتے ہیں، جب آپ صفائی کرتے ہیں، تو آپ کے آدھے مسائل آٹومیٹکلی اسی کے اندر شعور بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے، اسی کے اندر ترقی بھی آ جاتی ہے، اس کی ساری چیزیں۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ہے، پھر دوسری میری جو تھی، میرا بہت بڑی خواہش یہ تھی کہ میرا گاؤں جو ہے وہ پورے پاکستان کا سب سے پرامن گاؤں ہو، سب سے خوشحال گاؤں ہو، جس کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، جس کے اندر کبھی کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ اس نے کسی دوسرے کا حق کھانا ہے۔ آپ کی میرے میں آڈیو کو شاید آف ہو گئی ہے، تو اس نے کہ میرے گاؤں میں خوشحالی ہو، امن ہی امن ہو، ایجوکیشن کا میں گاؤں کے لیے میرا ایسے تھا کہ میں گاؤں کو ایک جو خوبصورت چھاؤنی کی شکل دوں، کہ ہم جب انٹر ہوں تو ہمارے گاؤں میں انٹر ہونے کا، ہمارے گاؤں کے اندر جو مین روڈ گزرتی ہے، جب اس کے اندر ادھر سے لوگ گزریں تو لوگ کہیں کہ کتنا خوبصورت گاؤں ہے، اس گاؤں کے کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے گاؤں کے جوان بزرگ سارے صاف کپڑے پہنے، صاف رہیں، ایسے ان کے چہروں کے اوپر وہ شاش بشاش ہوں، وہ خوبصورت لگیں، وہ پرکشش لگیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کے اندر بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کا بہت مشکور ہوں۔ میں اس چیز کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ میری ٹیم ضلع منڈی بہودین کی بیسٹ ٹیم ہے، اور میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں جب کو کہتا ہوں کہ یہ کرو تو اس کے اوپر کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی۔ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری فوجیوں کی ٹیم پھر بن گئی ہے۔ تو میں جب کہتا ہوں تو یس سر کی آگے سے وہ آواز آتی ہے کہ سر ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت کام کیے ہیں اور آگے کریں گے۔ ہمیں ہے تھوڑی ہماری جو فنڈنگ پوزیشن ہے وہ فرینکلی سپیکنگ میری توقعات کے مطابق نہیں ہے، ہمارا گزارا چل رہا ہے، لیکن جس طرح کی میں چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے، بیکاز میرا نا ایک تو کسی بھی تنظیم میں، باقی بھی چونکہ لوگ سارے مجھے سن رہے ہوں گے، میں تنظیموں کی کامیابی کو اس وقت جینوئن کامیابی سمجھوں گا جب ہر گلی کے لیول پہ تنظیم بنے، ایک گلی کے اندر 3-4 نوجوان اٹھیں اور اس گلی کی وہ پوری ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو جب وہ ہمارا پیغام آپ نے اپنا جو ہے وہ ویژن اور آپ نے جس انداز سے اس کو شروع کیا اور
آپ کی ٹیم بھی یقیناً داد تحسین کی مستحق ہے. تو آپ اپنی تنظیم کے جو مقاصد ہیں ان پہ تھوڑا سی روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ میں پھر آگے جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف بھی جا سکوں کہ اس تنظیم چونکہ آپ ہی اس کے روح رواں ہیں اور آپ ہی اس کو شروع کرنے والے ہیں اور آپ کی یہ سوچ تھی تو ظاہر ہے آپ ہی اس کے بہتر طور پہ مقاصد جو ہے وہ جانتے بھی ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. جی میں اس کی جو میں نے بتایا نا کہ میرا جو سب سے بڑا مقصد جو نمبر 1 پہ میں جس کو رکھتا ہوں وہ میں اپنے گاؤں کو صاف اور شفاف رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 2 میں اپنے گاؤں سے منشیات کا خاتمہ چاہتا ہوں جو کہ الحمدللہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. نمبر 3 ہم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کے لیے کوئی کھیل کا جو نظام ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, کوئی پلے گراؤنڈ یا ٹھیک ہے جی. میں گاؤں کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہوں. بہت اچھا. میں گاؤں کے اندر خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. میں گاؤں کے اندر محبت دیکھنا چاہتا ہوں. میں ان ساری چیزوں کے میرا بنیادی طور پہ یہ کہ گاؤں کے اندر کبھی ایک دوسرے سے جو اکثر جو دیہاتوں کا کلچر ہے کہ بے وجہ ایک دوسرے سے حسد کرنا, بیکاز جب آپ کسی کا حسد کرتے بھی ہیں تو آپ اپنا تو نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اس بندے کا نہ آپ کچھ نہ اس کی جائیداد میں سے حصہ کم کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کی پراپرٹی لے سکتے ہیں, نہ اس کی آپ دولت لے سکتے ہیں, اس کا آپ کوئی نقصان نہیں کر رہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں اور خود محنت کریں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, حسد نہ کریں, رشک کریں. تو انشاءاللہ اس میں بھی حسد سے منع کیا گیا اور رشک کرنے کا کہا گیا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, ٹھیک ہے, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ حدیث قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. تو یہ کیا ہے, یہ رشک. ٹھیک ہے, ہاں یہ رشک ہے. دوسرا میں یونس صاحب ایک اور چیز ہے, میں مطلب چونکہ پروگرام پہ چھوٹے ہوتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں, تو میرا ایک پیغام سب کو صرف یہ ہے کہ دیکھیں میں سب کو جن سے بھی میری بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا کی جو فائنینشیل پوزیشن تھی نا اس سے میرے فادر کی بہتر تھی, میرے فادر سے میری, اور یقیناً میری اولاد ہے اس کا بھی رب وہی ہے, اور اس کی میں سے ہم یہ اولاد کے لیے جوڑنے کے چکر میں ہم اپنا جو دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے. میری اپنی یہ جو میں نے جو شروع کیا تھا اس کے پیچھے فرینکلی اسپیکنگ میں بتاؤں آپ کو, میں بالکل اپنا آئی ایم ٹیلنگ مائی ہارٹ کہ میں اس کو صرف اس لیے کیا تھا کہ بھئی میں خود بھی کروں, جب میں کبھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو جب میرے گاؤں میں میری قبر, جب بھی کوئی بندہ قبرستان میں آئے نا تو وہ کہے کہ ایک وہ اچھا بھی بندہ تھا, اس نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا تھا, اس کی قبر کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو اولاد تو کتنی قسم. آپ کی بات سے مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لوگوں کی بخشش کے لیے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں. کہ کسی بندے کے بارے میں لوگ جب کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا تھا, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رائے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے کہ جن کے گناہ تو بہت سارے ہوں گے, لیکن لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے دیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے باتیں ہمیں بتائیں. آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب میں ہمارے جو فلاحی تنظیم ہیگر والا کے پریزیڈنٹ ہیں فاروق جنجوا ایڈوکیٹ صاحب, ان کی طرف آؤں. فاروق صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ کرنل صاحب نے بتایا کہ میرا جو پہلا ویژن اور میری پہلی جو سوچ ہے اور جو میرا بڑا ٹارگٹ ہے اور جو بڑا مقصد ہے ہماری تنظیم کا, وہ ہے گاؤں کی صفائی ستھرائی. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے فلاحی تنظیم ہیگر والا نے اب تک کیا خدمات انجام دی ہیں, اور آپ نے صفائی کے لیے کیا میکنزم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور کس انداز سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا 72 نیوز کا, پھر اس کے بعد ناصر عباس تارڑ صاحب کا جنہوں نے
सारी तंजीमों को, मनीबाउद्दीन को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है। तो हर एक तंजीम को अपने अपने व्यू एक्सप्रेस करने का और फिर हमसे दूसरे लोगों को सीखने का मौका दिया है, क्योंकि ये अपने हिस्से की क्षमा से मतलब यही है कि जब हम क्षमा जलाएंगे तो हमारे पीछे पीछे ऑटोमेटिकली सिंगल बंदे के पीछे कारवां चलता जाएगा। तो माशाल्लाह जिस तरह कर्नल साहब ने बयान किया है कि भाई उनके ज़हन में थी ये अपना तंजीम वाला मामला, हम भी हैदर वाले के जो नौजवान थे जिनमें ये एक सोच थी, हम एक ऐसा लीडर चाह रहे थे कि जो सामने आए, जो हमें गाइड करे, हमें मोटिवेट करे, हमें शऊर पैदा करे कि भाई अपनी मदद आपके तहत काम कैसे किए जाते हैं। वो फिर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे एक मुखलिस कर्नल साहब की तरफ से जो जी, एक ऐसा मुखलिस जो है रहबर अता किया है, तो उसके पीछे-पीछे फिर हम भी लब्बैक कहते गए हैं। माशाल्लाह जब हमने तंजीम शुरू की है, तो उस वक़्त मेरी आवाज़ आ रही है यूनुस साहब आपको? जी, आ रही है, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। अच्छा चलो माशाल्लाह। तो कोरोना पीक पे था, तो हमने कहा कि चलो इससे फ़ायदा उठाते हैं। माशाल्लाह जितना आपको पता है जैसे गाँव देहात का निज़ाम होता है, सफाई की सुथराई का इतने लोग ख़्याल नहीं करते हैं। ये रोड़ी कल्चर, ये गलियों की, नालियों की सफाई का मसले हर एक साइड पे इतना गंद मत ये वाला सफाई। फिर जो मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जब हम मतलब सफाई की तरफ जाते हैं तो हम अपना दूसरे काम तो इबादत एक साइड पे है। जब सफाई की तरफ जाते हो तो अपना निस्फ़ ईमान बचाते हैं। तो इस पे हमने मतलब ये हमारा जो है समझ लें कि एक जो मेन जो था फोकस इसी पे था। तो हमने सबसे पहले गाँव से तकरीबन 5 से 550 जो ट्राली है कूड़े की जो रूढ़ी की कल्चर में थे पड़े थे, वो उठवाए। फिर हमने कूड़ादान रखवाए तकरीबन 70 पहले फेज़ में रखे, फिर उसके बाद तकरीबन 30 अभी माशाल्लाह हमें घरवाला में 105 ड्रम जो जिसको कूड़ादान कहते हैं वो रखे। फिर उसके बाद हमने 4 स्वीपर हायर किए परमानेंट जो मतलब रोजाना की बेस पे पूरे गांव से कूड़ा उठाते हैं। लोडर रक्षा लिया, लोडर रक्षे में लोड करते हैं। वो गांव से दूर हमारे अपने एक शामलाट डे की जमीन है, वो कभी उसमें खड्डे पड़े हुए हैं रेत के 40-40 फुट के, तो वो ये सारा जो कूड़ा है वो वहाँ पे शिफ्ट होता है रोजाना की बेस पे। रोजाना की बेस पे नालियां साफ होती हैं, गलियों में झाड़ू लगता है माशाल्लाह। उसके अलावा भी जहाँ पे कोई जैसे हमारे गाँव देहात का कल्चर है, कोई शादी गमी होती है तो उसके फिर उस साइड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि मतलब आने वाले मेहमान जो है चटासर लेकर जाएँ। माशाल्लाह हमारा जो है ये रोज़ाना की सफाई वाला सिस्टम जो है एक ऐसा मतलब मुस्तकिल बन गया है जो उसका मतलब सारे दूसरी तंजीम वाले भी हमसे सीख के भाई किस तरह आप चला रहे हैं। तो एक तरह मतलब हम इससे ना सबके रहबर हैं, जो आस-पास की तंजीमें हैं वो हमें फॉलो कर रही हैं। माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम पायनियर हैं। कर्नल साहब की जब 4 अप्रैल पे हमने स्टार्टअप किया था उस वक़्त दूर-दूर तक मतलब इस मासवा एक ज़हीर असद बाबर वाली पाड़ियाँ वाली की तंजीम के अलावा और कोई तंजीम हालिया में एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। एग्ज़िस्ट तो करती होंगी लेकिन वो इस तरह मतलब वो फंक्शनल नहीं थी। तो हैगर वाला जैसे ही फंक्शनल हुआ है उसके बाद माशाल्लाह हमारे आस-पास के गाँव देहात में लसूड़ी बना है, खैया बना है, रंसी के बना है, इस तरह चकदार बना है, फिर सुहावा बड़ाचा बना है, इस तरह करके हमारे जितने भी आस-पास के गाँव है ना उनमें भी ठट्टा बना है, जुकालियाँ बना है। माशाल्लाह उन्होंने फिर हमसे सीखा है, यहाँ पर आए हैं, हमसे क्या नाम है जिस तरह वो एक दूसरे से सीख के आगे फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, उन्होंने भी इसको अप्लाई किया। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम उसमें बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं सफाई-सुथराई के मामले में। अभी हमारा मतलब चैलेंज है पूरे तहसील हालिया छोड़कर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में जितनी भी बारिश हो जाए, जिस तरह का भी माहौल हो जाए, हमारे गाँव में एक कतरा भी पानी का किसी गली में खड़ा नहीं होता है। माशाल्लाह हम बड़े
جی صفائی بہت شکریہ، بہت شکریہ فاروق صاحب، ماشاءاللہ آپ نے صفائی کے حوالے سے جو ایک لیڈنگ کردار ادا کیا، اور آپ کو دیکھ کے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گردنوا کے سارے گاؤں جو ہے وہ اس اچھی آپ کے کاز کو دیکھ کے تو اسی طرح انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، تو یہ ماشاءاللہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی فلاحی تنظیم اور آپ کو اور پھر کرنل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ تو یہی اصل میں اپنے حصے کی شمع ہے، یہی اپنے حصے کا کام ہے، اور یہی ہماری دنیا و آخرت میں بھلائی اور ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو صاحب اس میں ماشاءاللہ ایک بات ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا جی سا۔ جی ہماری جو محنت ہے ہی ہے، جو ہم محنت کر رہے ہیں، ہم روزے دار مطلب یا ہم جتنے بھی ایک قسم کے گاؤں کے جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم کہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے خادم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے بچے جو بہر ہیں، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہے۔ ہمارے علاوہ جو ان کا بھی نام بنا ہے پورے، میں یقین کرو، میں یونس بھائی جب کورٹ میں جاتا ہوں، کورٹ فالیہ جی بار میں بیٹھتے ہیں، فالیہ بار میں مجھے ایز اے وکیل لوگ کم جانتے ہیں، حیدر والا فلاحی تنظیم کے صدر ہونے کے زیادہ جانتے ہیں لوگ۔ جب میں جاتا ہوں فالیہ بار کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی میرے وکلا حضرات ساتھی ہیں، وہ مجھے صدر صاحب کہتے ہیں، حالانکہ صدر صاحب تو بار کے اپنے ہوتے ہیں۔ جب میں جاتا ہوں تو وہ اتنا مجھے کنالے کرتے ہیں، اتنا مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اتنی مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ پاور دیتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے ہم لوگ جو ہے، ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ اپنے آپ پہ اپلائی کیا ہے۔ اور ہم اگر مثال کے طور پر ہم نئی لیڈنگ رول کردار ادا کریں گے، جہاں جس جگہ پہ گند ہے اگر ہم خود نہیں صاف کریں گے تو ہمارے پیچھے کون نہیں چلے گا۔ اور ہماری موسٹلی آپ اگر فلاحی تنظیم حیدر والا کی ویڈیوز وغیرہ نکال کے دیکھ لیں تو اس میں جتنے ہمارے عہدے داران ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے عہدے داران نہیں ہے، وہ خادم ہے اس گاؤں کے، اور انہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ ہم سے بڑا خادم حیدر والا کا یا اس اپنے ایریا کا کوئی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے فخر ہے پوری ٹیم پہ، جس طرح کرنل صاحب کہتے ہیں نا، ہمیں فخر ہے کرنل صاحب کی رہنمائی پہ، اور مجھے فخر ہے اپنی پوری ٹیم پہ، مجھے فخر ہے حیدر والا کی عوام پہ، مجھے فخر ہے حیدر والا کے بچوں پہ، مجھے فخر ہے حیدر والا کے جتنے نوجوان بزرگ۔ جب ہماری تنظیم نہیں تھی اس سے پہلے حیدر والا کا ایک منفی سوچ تھی کہ جو لیٹیگیشن میں زیادہ انوالو تھے۔ ماشاءاللہ جب سے تنظیم بنی ہے، کرنل صاحب کی انسٹرکشن، کرنل صاحب کے شعور کے مطابق ہم چلتے گئے، ہمارے آدھے سے زیادہ اس وقت 90% ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں، سول کیس کم ہو گیا، تھانہ کچہری کے معاملات کم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہاتھ میں دیتا ہے نا، صفائی ستھرائی تو اپنی جگہ پہ، لیکن صفائی ستھرائی کے علاوہ بھی لوگ جو ہے نا ہم اس طرح مطلب پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمیں اکنالج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جتنا بھی کریں کم ہے۔ جی بہت شکریہ فاروق جنجوعہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اپنی فلاحی تنظیم کے حوالے سے، اپنے ساتھیوں کے حوالے سے جو باتیں شیئر کی ہیں، یقیناً یہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے، اور یہ ایک دوسرے کو پریفر دینا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اپنے سے دوسرے کو اچھا سمجھنا، اصل میں یہی چیز ہے جو تنظیموں کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم کوئی جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ہم چلا رہے ہیں، ہم کوئی عہدے دار نہیں ہے، جتنا جس کی بڑی ذمہ داری ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کی قربانی بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لاتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں لیتا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں بس اللہ کی رضا چاہیے۔ ہم سارے اللہ کے رضا کار ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے جو ہے وہ میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کے اندر مزید محبت، آپس میں اخوت اور آپ کا جو جذبہ ہے اس کو سلامت بھی اللہ رکھے، اور مزید اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ اب میں آنا چاہوں گا وائس پریزیڈنٹ فلاحی تنظیم حیدر والا ڈاکٹر الطاف حسین چودھری صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ صفائی کا تو آپ کا کام بڑا ماڈرن جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہی آپ کی تنظیم کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ ٹارگٹ اور ویژن ہے۔ تو اس کے علاوہ کرنل صاحب نے بتایا کہ ہماری جو تنظیم ہے اس کے مقاصد میں منشیات کا خاتمہ ہے، ایجوکیشن ہے،
کھیلے ہیں، امن ہے، خوشحالی ہے، آپس میں محبت ہے. تو اور یہ جو ایریاز ہیں اس میں کس حد تک آپ کی تنظیم جو ہے وہ منشیات کو کم کرنے میں، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں، کھیلوں کے میدان سجانے میں، امن و خوشحالی کو عام کرنے میں آپ کی تنظیم نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ اس سے کس حد تک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں ان کاموں میں؟ جی نحمد صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری آواز بنے، کیونکہ ہمارے اندر جو انہوں نے دیکھا چینل نے ہمیں محسوس کیا، آج وہ ایک چینل ہے، نیشنل چینل ہے، تو یہ ہماری آواز بنا. میں اس کے لیے آپ تمام ڈاکٹر صاحب کا، ناصر عباس ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا، جعفری صاحب کا، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے خیالات اور اپنی تنظیم جو ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں. کہ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. محترم لازمی نہیں کہ ہم فلاں تنظیم کے اندر رہ کے کریں، ہمیں فلاں انسان کو جو اس کا بنانے کا مقصد ہے، اللہ نے جو تخلیق کی ہے انسان کی، اس کو بنایا ہے. اللہ کو کوئی اپنے کام تو نہیں تھے کہ اللہ نے ہم پر تو صرف نماز فرض کی ہے اللہ نے، باقی جو جتنے معاملات ہیں، جتنے خدا کی جو مخلوق ہے جتنی بھی پیدا کی گئی ہے وہ ایک دوسرے کے کام آئے. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کو اب اللہ نے شعور بھی دیا، عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے. تو میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو میں تنظیم سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی ایک جو ہمیں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہیں جو معاشرے کے حوالے سے، وہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. دوسری جو آپ کو بتاتا چلوں کہ 22 مارچ 2020 کو جب ہمیں مطلب ہے کہ کورونا کا ابھی لاک ڈاؤن پاکستان میں ہو رہا تھا، تو اس ٹائم سے لے کے آج تک جو ہماری جو پوزیشن تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہماری کونسل جو ولیج کونسل ہے ہماری، اس میں یا جو ہمارا تھانہ ڈویژن جو ہمارا تھانہ ہے اس کے اندر جو ہمارا گاؤں تھا حیدر والا، یہ ٹاپ آف لسٹ تھا. یہ میں اپنی اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپ آف لسٹ تھا کیونکہ اس میں تعلیم شعور کی کمی تھی، نوجوان غلط راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو awareness نہیں تھی. 22 مارچ 2020 سے لے کے تھانے کی آپ چینل کی وساطت سے کبھی تھانے پاڑے والی کا سابقہ 2 سال پرانا ریکارڈ لیں تو اس میں 90% جو جرائم تھے یا جتنے وہ کیسز تھے وہ سارے حیدر والا سے زیادہ تھانے کو مطلب میں ملتے تھے. تو تھانہ جس طرح ہماری آج تنظیم خوشحال ہے نا، اس سے 2 سال پہلے ہمارا تھانہ بڑا خوشحال تھا، کیونکہ ہمارا تھانہ بہت خوشحال تھا کہ وہ اس کو کیس مل رہے تھے. ہمارے قصبہ میں بہت ساری مطلب ہے کہ غلط فہمیاں، رنجشیں اور منشیات، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے پرابلم چل رہے تھے. آج میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 5% پر آ گئے، بالکل 5% پر آ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ 5% پر آ گیا کیونکہ اس میں کوئی مین مسئلہ بنتا ہے تو وہ کوئی پرابلم بنتا ہے تھانے میں، کیس جاتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے نوجوان تھے وہ ایک رستے پر چل رہے ہیں، ایک ان کو منزل مل گئی ہے، ایک سوچ مل گئی ہے. جو ہماری تنظیم یہ تو تھا. دوسرا جو ہے وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نوجوان ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے. آج اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان ایک دوسرے کو حال پوچھنے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تنظیمی حوالے سے تنظیم جو ہماری 50-60 لوگوں کا جو مطلب کہ نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، وہ دیکھیں جی ایسا ہے کہ جو کوئی بھی مس ہوتا ہے کوئی گاؤں میں یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری پوری تنظیم وہاں پہنچتی ہے.
کوئی بھی ایسا وقوع پیش آ جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے، تو تنظیم جہاں وہاں جا کے آپ خود مطلب ایک لوگوں کا ان کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے یا کوئی ویسا ایشو ہوتا ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑے جی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نیکی کے کام میں جی بہت دشواریاں ہوتی ہیں. جو جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس کا بھی تو کوئی ذمہ بنتا ہے نا جی. تو شیطان کے جو ہے اس نے ضرور کرنا ہے کہ جو بھی کچھ کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کو دشواریاں بنتی ہیں. مجھے آپ کے چینل کے یہ کہ ہمارا جو مطلب سسٹم ہے اداروں، ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ ہم کسی کی بھروسہ کریں یا کسی کی طرف دیکھیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی گلی ٹوٹ گئی ہے یا نالی خراب ہو گئی ہے یا ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا یا ہمارے کوئی بھی ایسے آبی مسئلے یا گیپوں کے مسئلے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، آپ ایم پی ایم ایل اے اور کرتے ہیں انڈیا نے اور بہار کرتے ہیں کہ جب تک وہ شہنشاہی تک نہیں جتلا لیتے تب تک وہ ہمارے کام نہیں ہوتے. تو جی سب حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ اپنے تنظیمی طور پر ہمارے پاس فنڈنگ ہو، ہم وہ چھوٹے چھوٹے کام ہم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. نیٹ ورک کا ایشو. جی آواز ابھی بھی آپ کی بریک ہو رہی ہے. اگر یونس صاحب آپ اجازت دیں تو میں کنٹینیو کروں. میں جی میں فروخ اپنا الفاظ صاحب، آپ کی آواز مسلسل بریک ہو رہی ہے، تو آپ اپنا ایک دفعہ نیٹ چیک کر لیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جی اپنا میں پہلے جی کرنل اس سے صاحب پہلے میں کرنل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. کرنل صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں نا؟ موجود ہوں. جی جی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو فلاحی تنظیم ہیگر والا ہے، اس میں جو آپ کے اوورسیز بھائی ہیں ان کا کیا کردار ہے اور وہ آپ سے کس حد تک تعاون کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی ہمارے یونس صاحب اوورسیز اراؤنڈ 400 ہیں اور ہمارے گاؤں کے زیادہ تر اوورسیز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں. اور ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کرونا نے بہت افیکٹ کیا ہے لوگوں کو، بٹ اس کے باوجود بھی ہمیں وہاں سے الحمدللہ سپورٹ ملتی ہے. اور کچھ چند دوست جو ہیں وہ ریگولر سپورٹ کرتے ہیں اور جو میجارٹی ہے وہ میری توقع جو امید یا میری خواہش ہے اس کے مطابق نہیں، مطلب میں جتنی تیزی سے گاؤں کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں اتنی فنڈنگ نہیں ہے، بٹ ہمارا الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. اور میرا اس وساطت سے آپ نے یہ سوال کیا، میں لائک یورپ کے کچھ لڑکوں کا علیحدہ گروپ بنایا، سعودی عرب کے لڑکوں کا علیحدہ گروپ بنایا، لوگوں سے کوشش کی انڈیویجولی بھی انفرادی طور پہ کچھ لوگوں سے میں نے بات کی، کچھ کو فروخ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے بات کی، ابھی بھی ہم ان سے ریگولر رابطہ رکھتے ہیں. اور کچھ گاؤں کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہمیں کمٹ کیا ہوا ہے، مطلب ہمارے جو عہدیداران ہیں سارے وہ ہر مہینے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی گاؤں کے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو نوجوان جو اچھا کہیں کسی کا کاروبار ہے یا کسی کی جاب ہے، تو ہمارا جو ہے نا وہ اس کے علاوہ ہم صفائی کے لیے 200 روپیز پر ہاؤس ہم پر گیٹ آپ
تو اس میں بھی 100% لوگ آپ یو انڈرسٹینڈ 100% لوگ نہیں دیتے، بٹ ہمارا چلا کے تو ہمارا اچھا اللہ کا شکر ہے، وی آر مینجنگ ویل. فنڈنگ میں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ابھی تقریباً 1.5 سال ہوئے، اور 1.5 سال میں ہمیں لوگوں نے اتنا ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے اصل میں نا مختلف ہیڈز ہیں. تو جو صرف ہم صفائی اور فلائی تنظیم کے لیے جو ہم کہتے ہیں، اس میں اراؤنڈ 5 to 6 ملین کے درمیان ہمیں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اٹس ناٹ بیڈ اماؤنٹ، گڈ اماؤنٹ. پھر اس طرح ہم نے ایمبولینس کے لیے ایک علیحدہ فنڈ ہمارے کو پڑا ہے، وہ اس میں کچھ تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپیہ شارٹ ہو رہا ہے ایمبولینس کے لیے. تو وہ جو ہی وہ بھی پیسے آئیں گے ہم اس کو ایمبولینس بھی انشاءاللہ تعالیٰ گاؤں کے لیے. اس طرح پھر ہمارا گریو یارڈ کا علیحدہ سے فنڈ ہوتا ہے. تو گریو یارڈ میں ہم نے الحمدللہ اس کی پوری باؤنڈری وال بنا دی ہے. ہم نے جنازہ گاہ کو بہت اپ لفٹ کیا ہے. ہم نے اس کے ساتھ وضو والی جگہ بنائی ہے. آج کل شاید آپ فیس بک پہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے گریو یارڈ کے اندر سے صفائی شروع کی ہوئی ہے. تو میں نے گریو یارڈ کو، میرا ایک ویژن ہے کہ میں نے اس کو ایک پارک کی شکل دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب مرنے کے بعد ہم جائیں گے تو ویل ہیو اے گڈ ہاؤس. تو اللہ تعالیٰ خیر ہمارے پاس کوئی ایک لائک گاؤں میں ایک دربار تھا گاؤں کے سینٹر میں، تو اس کی بہت خستہ حالت تھی، تو اس کا ایک علیحدہ فنڈ پڑا تھا، اس کو ہم نے اپ لفٹ کیا کیونکہ گاؤں کی خوبصورتی میں وہ ایڈ کرتا تھا. ہم نے گاؤں میں صفائی کے علاوہ الحمدللہ سڑک کے اوپر بہت شاندار قسم کے 2 ویٹنگ ایریاز بنائے ہوئے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے، ٹھیک ہے. اور ہم نے گاؤں کے اندر کم از کم 50% آبادی کے لیے دوبارہ سے گلیاں ٹف ٹائل لگا کے، نالیاں ریپیئر کر کے، کچھ جگہوں کے اوپر نالیاں جدھر گلیاں جو چھوٹی تھی وہاں پہ نالیوں کو انڈر گراؤنڈ کر کے تو ہم نے لوگوں کو کمفرٹیبل کیا. اور یہ ابھی کوئی کام انشاءاللہ تعالیٰ اس نے کنٹینیو کرنا ہے. تو فنڈنگ کے لیے آپ وساطت سے میں آج اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی، اور جو خاص کر کے جو میرے اوورسیز ہیں، میری ان سے آج اپیل ہے، درخواست ہے کہ میں لوگوں کو نا ایک سب کو سارے گاؤں میں یہ کہتا ہوں، صرف میرے گاؤں کے لیے نہیں، اگر ہر گاؤں میں ہر گھر صرف 500 روپیز ہر مہینے دینا شروع کر دے تو 2 سے 3 سالوں میں جو ہم لوگ یورپ کی باتیں کرتے ہیں، یورپ ہمارے قریب بھی نہیں رہے گا. وہاں پہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ سماجی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے گاؤں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 500 روپیہ دینے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا. میں الحمدللہ مطلب میں کوئی اپنا بتانا ہی نہیں چاہ رہا میں کتنا دیتا ہوں، بٹ میں جتنا بھی دیتا ہوں میرا ہر مہینے وہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوا. میری منتھلی انکم اللہ تعالیٰ ہر مہینے بڑھاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کسی کو کیسے شک پڑ جاتا ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے 500 دیں گے یا 1000 دیں گے تو ہماری دولت میں کمی آ جائے گی. تو بالکل کمی نہیں آئے گی. جب آپ دیکھیں شاندار گھر ہو نا تو اس گھر کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے اگر آپ کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہو، آپ کے سامنے مکھیاں بنا رہی ہوں، نالیاں اوپن ہوں. تو اگر آپ کروڑ کا گھر بنا سکتے ہیں تو اپنے سامنے کی گلی جو ہے نا وہ یقین کر لیں آپ کے حصے کی گلی 50,000 سے اوپر کی نہیں ہوتی. اس کو آپ ماربل لگا کو خوبصورت ترین کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے باہر گملے رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آگے سب بڑی خواہشات بھی ہیں، سوچ ہیں. اور جو فنڈ میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے جو باہر ہیں اور ادھر بھی جو ادھر بھی کرتے ہیں، اگر یہ ہر مہینے بغیر مانگے، دیکھیں مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر مہینے اگر آپ لوگوں کو کال کریں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ ایک ریگولر فیس کو. میں آپ کی بات کو جو ہے وہ کوٹ کروں گا، اور آپ کے جو اوورسیز ہیں خاص طور پہ اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو بھی، کہ ماشاءاللہ آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ نے جو کام مجھے بتائے ہیں مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرت بھی ہو رہی ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر اور کووڈ کے اندر آپ نے ماشاءاللہ جہاں پہ باقی سارے کام مخلوق جو ہوئے پڑے ہیں تو آپ نے قبرستان کے لیے فنڈ، ایمبولینس کے لیے فنڈ، پھر قبرستان کی صفائی، اور پھر آپ نے ویٹنگ جو ہے وہ رومز اور انڈر گراؤنڈ نالیاں اور ٹف ٹائل اور مطلب یہ سارے کام جو کیے ہیں، اور پھر گاؤں کی خاص طور پہ جو صفائی کا آپ نے میکنزم بنایا ہے، یہ یقیناً جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے. تو میں سارے اوورسیز جو ہیں آپ کو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک اچھا کام ہے، آپ اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں.
اور یقین جانیں کہ جب آپ اس کاز کے لیے دیں گے تو کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ہمیں اس طرح فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے آگے 60 سٹے نکلتے ہیں، اور 7 سٹوں میں ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ادا کرتا ہوں، یعنی ایک کا بدلے میں 700 نہیں، 700 سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس یہ توکل کی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اور بابرکت کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے اچھے کاموں میں اپنے رزق جو ہے اس کو لگائیں، اور لگانے کے لیے اپنے پیسوں کا اور اپنے رزق کا انتخاب کریں۔ اب میں آنا چاہوں گا اپنے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیگر والا کے، فاروق جنجوعہ ایڈوکیٹ صاحب۔ جی فاروق جنجوعہ صاحب، آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو بڑے شارٹ جو ہے وہ ٹائم میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آخری پیغام جو ہے وہ اپنا دیں۔ ایک اصول ہے جو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ ماحول صحت مند ماحول تو صاف ستھرا ماحول صحت مند معاشرہ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو سب کو اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں ساری جو ہے وہ تقریباً کور ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ صاف ماحول دیں گے تو آٹومیٹکلی صحت مند معاشرہ ہوگا، ہماری بیماریاں کم ہو جائیں گی، بچے پڑھے لکھے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ اگر صفائی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو لاسٹ میں ڈاکٹر الطاف حسین چودھری صاحب، وائس پریزیڈنٹ فلاحی تنظیم ہیگر والا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کلوزنگ ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنا پیغام دیں۔ جی سر، میں نے ایک چھوٹا سا ایک آخر میں دینا ہے، مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد کرنل صاحب آپ کی طرف بات میں آتا ہوں۔ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے، اس ترقی میں ایک قدم ہمارا بھی اس میں ہے، تاکہ ہم پاکستان کی ترقی میں ہم بھی اپنا رول ادا کریں، اور یقین جانیں کہ جتنا ہم کر چکے ہیں یا جتنا کرنے کی ہماری سوچ ہے، یہ انشاءاللہ اگر ہم اپنے گاؤں کو ایک روڈ ماڈل بنائیں گے، ایک ولیج اس طرح کا مثالی بن جائے گا، تو میں بہت کم عرصے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت منڈی پاؤں، اور میری آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے سننے سمجھنے والوں کو مطلب استدعا ہے کہ نیکی جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ نیکی کریں، کہیں بھی آپ یہ مت سمجھے کہ میں رستے میں کوڑا کرا کے یا کسی کے مطلب کہ گھر کا رستہ بند کر کے یا کر چکا ہوں لگا کے آپ آگے ویلکم۔ تو ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تھوڑی دیر۔ جی جی ڈاکٹر صاحب شارٹ میں اپنا پیغام دیجیے گا۔ جی میرا یہی پیغام ہے جنو صاحب کہ جتنا ہو سکے نیکی کو ترجیح دینی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا، ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ میں خود بدلوں گا تو میرا ملک بدلے گا، اگر میں نہیں بدلوں گا تو ہمیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اندر سے خود کو بدلنا ہے، جب ہم خود بدلیں گے، ہم کو دیکھ کے ہمارے ہمسائے بدلیں گے، ہمارا قصبہ بدلے گا، ہمارا سٹی بدلے گا، ہمارا شہر بدلے گا، اسی طرح بدلتے بدلتے پورا پاکستان بدلے گا۔ ٹھیک ہے جی، کہ اچھی سوچ اور صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم خود بدلیں گے تو ہمارا ملک بدلے گا۔ جی کرنل صاحب، آپ شارٹ جو ہے وہ لفظوں کے ساتھ کلوزنگ ورڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اپنا پیغام جو ہے بڑے مختصر جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ دیجیے گا۔ اس کے بعد ناصر طاہر صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کی طرف ہم آئیں گے اور اس طرح ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ جی کرنل صاحب۔ جی میں بس ایک لائن میں وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، اور
اردو میں کہتے ہیں تو یہ چیزیں اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلتے. تو میرا اصل میں پیغام جو میں آخر میں دینا چاہ رہا ہوں وہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں, اپنے ضلع کے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں, اپنے ملک کے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کبھی کچھ بات کریں اور غلط کے ساتھ, غلط والے جو بندہ غلط کرتا ہے اس کا کبھی ساتھ نہ دے. انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کبھی کسی کا حق مت کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک کے اوپر صرف خوشحالی آئے گی, بہتری آئے گی, ترقی آئے گی. پلیز کسی کا حق مت کھائیں اور کسی غلط بندے کا ساتھ مت دیں. یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا اپنے گاؤں والا بہت اچھا ہے آپ کا پیغام کہ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہمارا ماحول نہیں بدلے گا, معاشرہ نہیں بدلے گا اور کسی کا حق نہ کھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی یہ نصیحت جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے. اب میں آنا چاہوں گا آخر میں ناصر طارڑ صاحب کی طرف, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ناصر صاحب, آج کی ہماری فلاحی تنظیم ہیگر والا, آپ اس کے رفائی کاموں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ مجھے تو ان کی کارکردگی بہت اچھی لگی ہے اور خاص طور پہ جو صفائی کا ان کا کام ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی بھی بارش ہو جائے تو کوئی بندہ ہمارے گاؤں میں آئے اور ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پانی کا ہماری کسی گلی میں دکھا دے تو ہم مطلب کہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس طرح چیلنج کرنا. تو ہماری یہ خواہش تو یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کا ہر گاؤں جو ہے وہ اسی طرح ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ جی طارڑ صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں اور جناب کرنل ریاض صاحب, ڈاکٹر صاحب, فاروق تجیبہ صاحب, ان کی ساری ٹیم جو ہے یہ کم ریسورس میں ہیگر والا کی, ہم آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم گاؤں ہیگر والا تنظیم کی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ ہم مثالیں دیتے ہیں. اور وہ مثالیں ہیں صفائی کی, ڈسپلن کی اور کرنل صاحب کی ٹیم کی. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ہیگر والا کے جو اوورسیز ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اس ماڈل کو مزید پھیلانے کے لیے, اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی ہیگر والا جو تنظیم جس اسپرٹ کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے, اسی لگن, محبت اور جذبے کے ساتھ, کیونکہ ہیگر والا تنظیم کہ یہ خود اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں, ٹائم بھی دے رہے ہیں, تو مزید لوگ جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تنظیم کے ساتھ مل کے. جہاں تک بات ہے باقی تنظیموں کے حوالے سے یا اس کاز کے حوالے سے, تو وہی میں دوستوں نے جو بات کی کہ ہم بدلیں گے تو منڈی بہاؤالدین بدلے گا, منڈی بہاؤالدین بدلے گا تو پاکستان بدلے گا. نیکی جو ہے وہ خیر کو بڑھاتی ہے, نیکی جو ہے وہ رزق کو بڑھاتی ہے, صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. تو یہ وقت ہے منڈی بہاؤالدین میں کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں, اور یہ ان شمع کی بدولت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں روشنی ہوگی, جہالت کا خاتمہ ہوگا. اور دیکھیں 150 کے قریب یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, 150 قریب کی تنظیموں کے جو آپ دیکھیں تو 30% جو ہے 30% ضلع جو ہے ان کے گاؤں میں وہ صفائی کا نظام ماضی وجود میں آ چکا ہے. وہاں ایک غریب کو یہ تنظیمیں وہ کندھا میسر کر رہی ہیں جس کے اوپر وہ 2 آنسو بہا کے اپنی جو ہے وہ دکھ اور درد کے وقت جو ہے وہ اپنے 2 آنسو بہا کے اس کو ایک سہارا ملتا ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم سب مل کے مزید اس کام کو, کاز کو آگے بڑھائیں اور اس کا دائرہ جو ہے وہ 433 گاؤں تک پھیلائیں, بڑی ٹیمیں بنائیں بڑی کاز کے لیے, بڑے خواب کے ساتھ. اور منڈی بہاؤالدین انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ پاکستان کا پہلا فلاحی ضلع ہوگا. اس ضلع کو دیکھ کر جو ہے وہ حکومتیں بھی, پاکستان بھی اور جو ملک ہیں وہ اس کو کاپی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مواخات مدینہ کا یہ پیغام ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور یہ سارے لوگ بے لوث ہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو طارڑ صاحب کام کیا جاتا ہے اس میں قطعاً کوئی ناکامی نہیں ہوتی. اور اس کا جو پیغام ہے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیا تھا, پاکستان بھی اسی ہی مقصد کے لیے ماضی وجود میں آیا تھا. ہم بھول گئے
لیکن ہم اس کو بحث کے بغیر، میں گروپ میں اکثر بحث ہوتی ہے، بحث سے ہم بچیں، جتنا ہو سکتا ہے مقصد کے اوپر ہم فوکس کریں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں، تو انشاءاللہ تعالی منڈی بال دین کا جو اب پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے، کرنل صاحب جیسے لوگ، فاروق جنجوعہ صاحب اس گلے کے ساتھ کہ وہ پورا اس میں ٹائم نہیں دے رہے، ہمیں ایسی ٹیم سے تجربہ کار لوگ جو ہیں، مزید گاؤں میں تنظیمیں بنانے کے لیے، مزید اس کاز کو بڑھانے کے لیے، مزید صفائی کے نظام کو کس طرح آپ نے کون سے اصولوں کو اپنایا، اس میں ہم اس تنظیم کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ماڈل بناتے ہوئے ہم پورے ضلع میں ایک ماڈل جو ہے ہم کو گائیڈ کرنا ہے انہوں نے کہ ہم نے یہ چیزیں، یہ طریقہ کار اپنایا، جس طرح کئی گاؤں کی چوٹ دینا سے لوگ ہیں، انہوں نے وزٹ کیا، مزید نئے گاؤں سے ہم لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو یہی کمپٹیشن ہے، ہم نے اس کو، انسان جو ہے، انسان بکری کا بچہ تو خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان جو ہے، انسان تو دیکھ کے بدلتا ہے، انسان میں سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے یہی اس میں مختلف ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کسی کے ساتھ بہت سی بڑی تبدیلی آتی ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ منڈی بال دین سے ہو چکا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کر اپنے حصے کی شمع جلائیں گے اور منڈی بال دین کو روشن بنائیں گے، پاکستان کو جو ہے ایک سمت پہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، جی بہت شکریہ ناصر عباس صاحب۔ کی ٹائم دیا۔ تو معزز ناظرین، پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے کہا کہ ہیگر والا گاؤں منڈی بال دین کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ کرونا کے دنوں میں جہاں پہ باقی سارے جو کام تھے خلاف پڑے تھے، تو انہوں نے اپنی تنظیم کو اٹھایا اور کرنل ریاض صاحب جیسے لیڈر ان کو میسر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جنجوعہ صاحب جیسے جو ہے وہ مخلص ساتھی ان کو ملے، ڈاکٹر الطاف حسین چودھری صاحب جیسے جو ہے ان کو وائس پریزیڈنٹ ملے، تو اور اسی طرح ان کی پوری ٹیم جو ہے یقیناً وہ داد تحسین کی مستحق ہے کہ جس طرح انہوں نے خود جو ہے وہ عہدے داران نہیں بلکہ ذمہ داران بن کے اور خادم بن کے انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے کام شروع کیا ہے۔ ہم سب جو ہے ان کے لیے دعا گو ہیں، اور خاص طور پہ میں آخر میں وہ ان کے جو اوورسیز ہیں اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس نیکی کے کام میں ان کے دست و بازو بنے، اور ان کی جو اچھا کام ہے میں ان کو مالی بھی معاونت کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو جس بھی فیلڈ میں جس بھی طرح کی ان کو معاونت چاہیے، آپ ان کے جو ہے وہ ساتھی بن جائیں گے۔ یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا 72 نیوز کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر الطاف حسین چودھری صاحب، لیفٹیننٹ کرنل ریاض احمد طارق صاحب اور فاروق جنجوعہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔